جنو مائل لاسٹ ایپیسوڈ۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ مقامی 5 اسٹار ہوٹل کے کافی شاپ میں دھیمی سی موسیقی ماحول کو پرفسوں بنا رہی تھی۔ رابیل سلور گرے سلک شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ہمیشہ کی طرح سادہ اور سٹائلش نظر آ رہی تھی۔ بال آج باندھ رکھے تھے۔ اذلان نے اسے کافی پہ مدعو کیا تھا اور وہ اسے انکار نہیں کر پائی تھی۔ اذلان اس کے بالکل سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بری طرح کنفیوز کر رہا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی متاثر کن لگ رہا تھا جتنا ہمیشہ لگتا تھا۔ رابیل اسے پہلی بار بھی اگنور نہیں کر سکی تھی۔ وہ آج بھی نظر انداز ہونے والوں میں نہیں تھا۔ میرے بارے میں ہم کل 4 لوگ ہیں، ماما، بابا، مزینہ اپی اور میں۔ ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ ویسے تو ان دونوں کو ہی تعارف درکار تھا، پر پہل اذلان نے کی تو رابیل اپنے متعلق بتانے لگی۔ بابا بہت دلچسپ انسان ہے، ایک انتہائی قابل پروفیسر ہونے کے باوجود بہت مختلف اور غیر سنجیدہ۔ ماما کہتی ہیں مجھے بگاڑنے میں 100% ہاتھ بابا کا ہے۔ ان کے ہوتے گھر میں کوئی سنجیدہ اور خاموش نہیں بیٹھ سکتا، ہر وقت شرارتیں اور ہنسی مذاق۔ ان کی وجہ سے گھر لگتا ہے، زندگی لگتی ہے۔ اذلان کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ رابیل کے گالوں کی لالی گہری ہو رہی تھی، مسکراہٹ بدستور اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اپنی خوبصورت زندگی کے متعلق بتاتے اس کی آنکھوں میں جگنو تھے۔ ایک آسودہ زندگی کو بیان کرتے فرحت کا حسین احساس تھا جو اذلان کی نظروں سے چھپ نہیں پایا تھا۔ ویسے وہ بہت سپورٹیو ہیں، انفیکٹ میرے دونوں پیرنٹس۔ آج اگر زندگی میں ہم کسی قابل ہیں، ہماری انفرادی حیثیت ہے، ہم معاشرے کے ذمہ دار شہری ہیں، تو اس کا مکمل کریڈٹ ہمارے والدین کو جاتا ہے۔ کافی کا سپ لیتے رابیل نے مزید بتایا۔ اذلان کے چہرے کی رنگت بدلی تھی، اسے عجیب وحشت نے آ گھیرا تھا۔ ایم سوری، سامنے پڑا کافی کا کپ پرے دھکیلتے وہ خشک لہجے میں بولا۔ جی؟ وہ جو اپنی ہی باتوں میں مگن تھی ایک دم چونکی۔ میرا خیال ہے چلنا چاہیے، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میز پہ چند نوٹ رکھتے اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ قدم سے قدم ملاتی حیرت میں ڈوبی رابیل اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اس نے انتہائی سنجیدہ اور کچھ اکھڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ شکریہ، میرے پاس گاڑی ہے۔ اپنی اس سے زیادہ تذلیل اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ غصے میں کہتی وہ پارکنگ کی طرف چل پڑی۔ رابیل اپنے پیچھے اذلان کی آواز پہ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ آپ بہت سادہ اور معصوم ہیں، اور میں نہیں چاہوں گا کوئی آپ سے آپ کی یہ معصومیت چھین لے۔ شاید ہمیں کبھی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس غیر جذباتی انسان کے ان جذباتی لفظوں کو وہ سرے سے نہیں سمجھی تھی۔ وہ اسے کیا کہنا چاہتا تھا، کیا سمجھانا چاہتا تھا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی طرف قدم بھی اذلان نے بڑھائے تھے اور اب یہ گریز بھی اسی کی جانب سے تھا، تو رابیل اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتی؟ یہ شخص وہ پزل تھا جس کے سارے ٹکڑے رابیل تک پہنچے ہی نہیں تھے۔ وہ خاموش اسے دیکھتی رہی جبکہ اذلان واپس جا چکا تھا۔ رابیل بھی اپنی گاڑی کی طرف چل پڑی، مگر دل اس پل بوجھل ہو رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ او میرے اللہ، بابا آپ کو تو تیز بخار ہے۔ شکیل الدین کمرے میں آیا تو اس کا ننھا وجود بخار میں بری طرح تپ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیا اور پاس پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ایک ہی گھونٹ میں اس نے پورا گلاس ختم کر دیا۔ بابا؟ وہ نہیں ماما، خشک لبوں پہ زبان پھیرتے وہ خوف سے بولا۔ کیا کہا نہیں ماما نے؟ شکیل الدین نے کریدا۔ زوفشا کا رویہ اسے چھپا ہوا تو تھا نہیں، بس ایک وہی تھا جو دل سے ہمایوں بخت کا وفادار تھا اور جسے آج تک زوفشا خرید نہ سکی تھی۔ لیکن اس کی غربت اتنا بڑا جرم تھی کہ وہ کچھ بھی کہتا الزام اسی پہ آتا۔ کل رات وہ پاپا کے کمرے میں انکل یہاں وہاں دیکھتے بچہ سہمے ہوئے انداز میں بولا، پر زوفشا کو دروازے پہ دیکھ کر آگے کچھ بھی کہہ نہ پایا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اور تم اب تک اسکول کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے؟ تیز لہجے میں کہتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، بابا کو تیز بخار ہے۔ شکیل الدین گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا ٹھیک ہی کب ہوتا ہے؟ روز کوئی نہ کوئی مصیبت ڈالی ہوتی ہے، سب اس کے اسکول نہ جانے کے بہانے ہیں۔ طنزیہ لہجے میں کہتی وہ اسے بری طرح گھور رہی تھی۔ بچے کا تو سانس خشک ہو گیا۔ تم نکلو یہاں سے، میں خود دیکھتی ہوں اسے۔ شکیل الدین سر جھکائے باہر چلا گیا۔ کیا بکواس کر رہا تھا اس بڈھے کو؟ زوفشا نے اس کا کان مروڑا۔ وہ تل ملایا۔ زمین سے اگا نہیں اور تانک جھانک شروع کر دی۔
تیرا تو وہ حال کروں گی، کبھی دوبارہ میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اسے بازو سے گھسیٹتی وہ باورچی خانے میں لے گئی، جہاں گرما گرم چمٹے سے اس کی کمر دہکاتے اس کا دل ایک بار بھی نہیں کانپا۔ کمر کی کھال جھلسنے پہ بچہ بلک بلک کے روتا فریاد کر رہا تھا، لیکن اس ظالم عورت پہ ہرگز اثر نہ ہوا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ سیدھا ریس کورس چلا آیا تھا۔ اے سی گاڑی سے نکل کر پگڈنڈی تک جاتے گرم ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ لباس جگہ سے میل نہیں کھاتا تھا، پر اپنی فرسٹریشن نکالنے کی اس سے بہتر جگہ اس کے پاس نہیں تھی۔ ٹریک پر سر پر دوڑتے اس نے خود کو کوسا، کتنا غلط کرنے جا رہا تھا وہ۔ اپنی کم مائیگی کا بدلہ کسی ایسے انسان سے لینا جو ہرگز اس کا قصوروار نہ ہو، کہاں کی دانش مندی تھی۔ پر اذلان طیب شاہ عقل مند تھا بھی کہاں؟ وہ اگر عقل والا ہوتا تو آج تک ماضی میں نہ جی رہا ہوتا، درد کو کلیجے سے لگائے کانٹوں پہ نہ چلتا۔ زندگی نے اس سے اگر بہت کچھ چھین لیا تھا تو بے تحاشا لٹایا بھی تو تھا، پھر بھی وہ اپنی اذیت سے باہر نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں سے زخم کھا کے وہ گرتا پڑتا بہت دور نکل آیا تھا، لیکن آج بھی اس تکلیف کے ساتھ زندہ تھا تو یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ رابیل ہو یا کوئی اور، وہ عورتوں سے شدید نفرت کرتا تھا تو یہ اس کی چوائس تھی۔ رابیل اس کی مجرم نہیں تھی۔ اپنے جنون میں بہت برا کرنے جا رہا تھا میں اس کے ساتھ۔ میرے جیسے ادھورے انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا اپنے زخموں کا بدلہ کسی ایسے انسان سے لے جو میرے درد کی وجہ نہیں۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کا سوچ رہا تھا، پر وہ ایسا کر نہیں پایا تھا۔ اس سے خوشیاں چھینی گئی تھیں، لیکن وہ رابیل کی خوشیاں چھین نہیں سکتا تھا، اور شاید وہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ خود سے اعتراف کرنا مشکل تھا، بہت مشکل، کیونکہ اعتراف پتھریلی چٹانوں پہ برہنہ پا چلاتا ہے، صحرا میں دودھ کی نہر کھدواتا ہے۔ گیروا لباس پہن کر خیرات منگواتا ہے، کچے گھڑے پہ چناب پار کراتا ہے۔ یہ عشق آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ رابیل، سکندر حسین کمرے میں داخل ہوئے تو وہ صوفے پہ پاؤں لپیٹے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ جی بابا جی، اس نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ یہ سورج آج مغرب سے طلوع ہوا تھا کیا؟ تم گھر میں ہو اور اتنی خاموشی؟ وہ متفکر ہوئے۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے گھر میں شور میری وجہ سے ہوتا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ معاملہ واقعی سنجیدہ ہے، بابا کو نہیں بتاؤ گی؟ اس کے پاس بیٹھتے انہوں نے محبت سے سوال کیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ مسئلہ نہیں، مسائل تھے، پر اس نے بات گول کرنی چاہی۔ تو پھر یہ چہرے پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ وہ اسے اس سے بہتر سمجھتے تھے۔ وہ کبھی اتنی خاموش اور سنجیدہ نہیں رہتی تھی۔ بابا، وہ ڈاکٹر عاصم ہے نا، انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ ان کے زور دینے پہ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں، تو اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس بیچارے کے کون سے سارے پیچ کسے ہوئے ہیں؟ کوئی اور وقت ہوتا تو اسے غصہ آ جاتا، پر اب تو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ ایک اذلان والا معاملہ بھی آج کیا کم ٹینشن والا تھا کہ عاصم نے نیا کھاتہ کھول دیا۔ رابیل نے اسے ایک دوست کے سوا کبھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی جس نے اسے واقعی بوکھلا دیا تھا۔ انکار کرتی تو دوستی اثر انداز ہوتی، اقرار پہ دل نہیں مانتا تھا۔ ویسے میرے حساب سے خاصا معقول انسان ہے اور ہمارا دیکھا بالا بھی ہے، رشتہ قبول کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، سکندر حسین نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن بابا، رابیل نے احتجاج کرنا چاہا، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ سکندر حسین بات کو گھما پھرا کر کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور یہی صاف گوئی وہ اپنے بچوں سے بھی چاہتے تھے۔ میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، رابیل نے نظریں چرائیں۔ دیکھو رابیل، میں ان والدین کے سخت خلاف ہوں جو اولاد پہ اپنی مرضی حکم کی طرح نافذ کر کے ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے راستے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں تم دونوں کو اتنا کچھ تو سکھا ہی چکا ہوں کہ زندگی میں اپنے لیے فیصلہ لیتے تم کنفیوز نہ ہو۔ دوسرا، مروت میں آ کر جھوٹ بولنا یا اپنی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے۔ آسان راستہ ہمیشہ سچ کا ہوتا ہے، سیدھا اور کھرا۔ اس کے بعد تم جو چاہو گی اور جیسے چاہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنی آسانی سے وہ اسے دریا پار کرا گئے تھے۔ تھینکس بابا، آپ نے سچ میں میرا مسئلہ حل کر دیا، ورنہ میں یہی پریشان ہو رہی تھی ڈاکٹر عاصم کو انکار کیسے کروں؟ وہ میرے بہت پرانے اور بہت اچھے دوست ہیں۔ میں چاہتی ہوں ہمارے درمیان یہ تقدس قائم رہے۔ اگر والدین بچوں کے دوست بن کر ان کے مسائل کو سمجھیں اور پھر ان کی جگہ خود کو رکھ کے مشورہ دیں تو آدھے مسئلے تو یوں ہی نپٹ جاتے ہیں۔ وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی۔
اور اب واقعی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ چلو یہ معاملہ حل ہوا، اب اس کے متعلق کب بتاؤ گی؟ رابیل کی طرف بغور دیکھتے انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ رابیل نے لب کاٹتے سر جھکایا، دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی، روح بے چین ہوئی تھی، پر اس نے لب بھینچ لیے۔ اس کی جرمنی سے آمد 1 ہفتہ تاخیر سے ہوئی تھی۔ اس دوران زوفشا اور سفیان کو منمانی کرنے کا بھرپور موقع مل گیا تھا۔ باپ کو دیکھ کر اسے ملتے ہوئے بچہ پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا، جسے زوفشا نے اس کی طویل غیر موجودگی سے کور کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال بچے کی گرتی ہوئی صحت اور اس کا گمسم انداز اسے چونکا گیا تھا، تو دوسری طرف شکیل الدین کا اچانک غائب ہو جانا بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ میرے کئی بار ٹوکنے کے باوجود شکیل الدین اس معصوم سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا تھا۔ وہ تو بھلا ہو سفیان کا جو اس نے دیکھ لیا اور لگائیں 2 تو بھاگ گیا خبیث۔ اداکاری تو یوں بھی اس پہ ختم تھی۔ لہجے میں درد، آنکھوں میں آنسو لائے ہمایوں کے پاس بیٹھی وہ مکاری سے بولی، کمال ہے، ایسا تو نہیں لگتا تھا، سالہ سال سے میرے اعتبار کا آدمی تھا۔ ہمایوں بخت کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اتنا پرانا ملازم اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کرتا ہوگا، پر وہ دونوں جس اعتماد سے جھوٹ بول رہے تھے اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ نے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی تھی اسے، ملازم یوں ہی تو منمانی نہیں کرتے نا، اور میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ پیٹھ دیکھیں اس کی، کیسے ظالم نے برا حال کیا میرے معصوم بچے کا۔ زوفشا نے برا سا منہ بناتے بچے کی قمیض سے کپڑا اٹھایا جہاں جلنے کے نشانات نمایاں تھے۔ نرم جلد بری طرح جھلسی ہوئی تھی۔ مار پیٹ کرنے کی بجائے سیدھا پولیس میں دینا چاہیے تھا اسے، باقی میں خود دیکھ لیتا۔ ہمایوں بخت کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کا تو اب بس نہیں چل رہا تھا، شکیل الدین اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے لمبی چوڑی سزا دلواتا۔ بچہ گمسم سا باپ سے چمٹا کنکھیوں سے اپنے مجرموں کو دیکھتا رہا۔ بھائی جان میں بھی یہی کرنے والا تھا، وہ کسائی موقع ملتے ہی فرار ہو گیا، سفیان میسنے انداز میں بولا۔ ہمایوں بخت اس سے زیادہ مزید کیا رد عمل دکھاتا، اسے تو بس اس بات کا افسوس تھا کہ اس کی غفلت اور ملازموں پہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے کا خمیازہ اس کے بیٹے کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سفیان اور زوفشا مطمئن تھے کیونکہ ان کی بات پہ ہمایوں یقین کر چکا تھا، اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ تکمیل کے مرحلے پہ پہنچ کے ان کا پلان ناکام ہو جائے، ایسا انہوں نے کہاں سوچا تھا۔ لہٰذا اس کی زباں بندی نہایت ضروری تھی۔ بچے کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر اسے ڈرایا دھمکا دیا گیا تھا۔ زوفشا کی ویسے بھی اس پہ کڑی نگاہ تھی، مگر شکیل الدین بھی اب ضرورت سے زیادہ جان چکا تھا۔ وہ فقط زبان بندی تک محدود نہ رہ پاتا، اسے راستے سے ہٹانا نہایت ضروری تھا، اور سفیان شوکت نے اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی، الٹا اس غریب پہ چوری اور تشدد جیسے گھناؤنے الزام لگا کے اس کی کردار کشی کی گئی تھی۔ بگڑی ہوئی گیم ایک بار پھر ان دونوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ رابیل اور اس کی ملاقات کو کئی ماہ بیت گئے تھے۔ دوبارہ اس نے پلٹ کر دیکھا، نہ رابیل نے ہی کبھی رابطہ کیا۔ جنوں کی طرح محبت پہ بھی بند باندھے اذلان وہی لگی بندی زندگی گزار رہا تھا۔ رابیل سے تعلق کی ڈور جڑ کر بھی نہ جڑ پائی تھی۔ اس کا ملال اپنی جگہ پر وہ اس کے قابل نہیں، یہ اطمینان اس کی بے چینی کو قرار دیتا تھا۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات ایک اتفاق، ایک حادثہ تھا، اور دل میں خواہش پیدا ہوتی کاش کبھی اچانک اتفاق سے ہی اس سے دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ ویسے تو اذلان پہلے کی طرح اتفاق پلان کر سکتا تھا، پر وہ اب ایسا چاہتا نہیں تھا۔ چھٹی کا دن تھا، وہ گھر پہ ہی موجود تھا۔ لاؤنج میں آیا تو مسز شاہ ٹی وی کی طرف متوجہ تھیں۔ نیوز چینل لگا تھا، اسے بیٹھتا دیکھ کر انہوں نے ریموٹ سے والیوم آہستہ کیا۔ وہ ٹی وی بہت کم دیکھتا تھا، سوائے بزنس نیوز کے۔ اسے باقی کسی بات میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ باقی حالات حاضرہ کا پتہ تو اخبار اور انٹرنیٹ سے چل جاتا تھا۔ یہ بھی عجیب سلسلہ چل نکلا ہے، سب کام چھوڑ کے دھرنوں کے ذریعے مطالبات منوانے کا۔ یہ بھلا کون سا طریقہ ہے؟ کون کہے گا یہ ہمارا ٹاپ پروفیشنل طبقہ ہے؟ تنخواہوں میں اضافے سے متعلق ڈاکٹروں کی ہڑتال کی فوٹیج ٹی وی پہ دکھائی جا رہی تھی۔ بینر اور پوسٹر اٹھائے بہت سے لوگ اسکرین پہ نظر آ رہے تھے۔ ان کی بات پہ اذلان نے اسکرین پہ نگاہ ڈالی۔ انہوں نے ٹی وی آف کرنا چاہا۔ رابیل؟ وہ آنکھیں سکیڑے حیرت سے بولا۔ مسز شاہ کا ہاتھ تھم گیا۔ کون رابیل؟ تم ان میں سے کسی کو پرسنلی جانتے ہو؟ ان کے سوال پہ وہ لب کاٹتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اذلان کہاں جا رہے ہو؟ میری بات تو سنو۔ انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے سر پکڑ کے رہ گئیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ محتاط انسان تھا، ڈرائیو بھی احتیاط سے کرتا تھا، لیکن آج وہ اپنے ہی قاعدے کے الٹ بے تحاشا تیز گاڑی دوڑاتا اس کے گھر پہنچا تھا۔ وہ سب لائیو نہیں تھا، اور رابیل اس وقت اپنے گھر پہ ہی تھی۔ اسے کال کر کے باہر بلایا گیا۔ وہ اسے دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔
اکھڑے ہوئے موڈ کے ساتھ اس نے اسے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ رابیل کے لیے یہ مزید حیرانی کی بات تھی۔ بہرحال وہ گاڑی تک اس کے ساتھ چلی آئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اذلان نے کار چلا دی۔ میں تمہیں ایک سلجھی ہوئی عقل مند انسان تصور کرتا تھا۔ ڈرائیو کرتے اس نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں بے وقوف ہوں؟ رابیل کو اس کا انداز سلگا گیا تھا۔ حرکتیں تو کچھ ایسے ہی کر رہی ہو۔ وہ مزید تپا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں مسٹر شاہ، رابیل نے ٹوکا، اور جو تم کر رہی ہو وہ سب تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس طنز کا مفہوم وہ اب تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے باقاعدہ احتجاج کیا۔ سڑکوں پہ بینر اٹھا کر ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنوانا اور پوری دنیا میں اپنے پروفیشن اور اپنے ملک کی رسوائی کرنا تو انتہائی قابل تحسین عمل ہے۔ انفیکٹ اس پہ تو کھڑے ہو کے تالیاں بجانی چاہیے۔ پتہ نہیں اسے کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا۔ رابیل کو اس حق جتانے پہ حیرت ہوئی۔ آپ تصویر کا فقط ایک رخ دیکھ کر رائے دے رہے ہیں۔ آپ کو احساس ہی نہیں ان مسائل کا جو ہم برداشت کرتے ہیں، اور بدلے میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ رابیل نے دفاع کیا۔ اذلان طنز آزا۔ گاڑی اب ریس کورس کی پارکنگ میں پارک ہو چکی تھی۔ تو کیا بس ایک یہی واحد راستہ ہے؟ تم عورتوں کا مسئلہ ہی یہ ہے، عقل سے پیدل ہوتی ہو سب کی سب، اور خود کو عقل کل سمجھتی ہو۔ معاشرے نے آزادی کیا دے دی؟ اپنا تقدس، اپنی حیا چھوڑ کے سڑکوں تک پہنچ گئی ہو۔ بھلے گھر میں باپ بھائی کا سر شرم سے جھک ہی کیوں نہ جائے۔ اتنا بھی نہیں سمجھتی عورت کے پاس اگر حیا نہ رہے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ اذلان بس کہتا چلا گیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے ایسی بات کرنے والے؟ اور کیا بے حیائی کر رہی تھی میں، بتائیں؟ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا کوئی غلط بات نہیں۔ ٹریک پہ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز قدموں سے چلتے جا رہے تھے۔ رابیل نے دفاع کیا پر اذلان متفق نہ تھا۔ آواز اٹھانا غلط نہیں، یہ انداز غلط ہے، اور میں تمہیں اس طرح سڑکوں پہ تماشا لگانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ انتہائی سنجیدہ اور دو ٹوک بولا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ یہ دھونس جمانے والے؟ میں جو مرضی کروں، جیسے مرضی زندگی گزاروں، آپ کا مجھ سے کیا تعلق؟ چلتے چلتے رابیل ایک دم اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے اس نے ناراض لہجے میں پوچھا تو اذلان یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ چند پل خاموشی کے گزرے۔ اس کی خود پہ جمی نگاہوں سے پریشان رابیل نے نظریں جھکا دیں۔ یہ تو تم اپنے دل سے پوچھو رابیل، جواب وہی آئے گا جو اس پل میری آنکھوں میں ہے۔ آئی لو یو ڈیم اٹ، اور میں اس طرح تمہیں خود کو کسی مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اذلان دھیمے لہجے میں بولا تو رابیل کی سانسیں تھم گئیں۔ یہ انکشاف ناقابل یقین تھا۔ کبھی بھی ہوتا وہ یوں ہی سن رہ جاتی جیسے آج اور ابھی ہوئی تھی۔ تو پھر مت چھوڑیں، بری آنکھوں نے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے فرمائش کی، اور اس کے آگے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ لفظوں کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ خاموشی ہم کلام تھی۔ خزاں میں بہار کا منظر بکھر گیا تھا۔ اسے بھولنا آسان نہ تھا، پر بھولنا تو کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، اور اذلان تو یوں بھی مشکل پسند تھا۔ مشکلوں کے ساتھ جینا اس کی فطرت تھی، تو یہ مشکل بھی سینے سے لگا لی۔ اس عام سی لڑکی نے بڑی خاص جگہ بنائی تھی اذلان کے دل میں، جو اتنی آسانی سے تو بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے چاہنے لگا تھا، اور آج اسے ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر وہ خود کو اظہار سے روک نہیں پایا تھا۔ رابیل سے کہہ چکا تھا تو پھر ان سے کہنا کون سا مشکل تھا؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میری زندگی میں بھی وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے کب سے انتظار تھا۔ ویسے مجھے یقین ہے وہ لڑکی بہت خاص ہوگی جس نے میرے بیٹے کے دل کے بند دروازوں کو کھول لیا۔ حسب توقع وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھیں۔ بس اب جلد سے جلد میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کل ہی اس کے گھر والوں سے مل کر تمہارے رشتے کی بات کرتی ہوں۔ ان کے تو دل کی مراد بھر آئی تھی، جب وہ مان چکا تھا تو پھر انہیں کون روک سکتا تھا؟ بس اب وہ جلد از جلد اپنی بہو کو گھر لانا چاہتی تھیں۔ میں رابیل سے شادی کا فیصلہ کر تو چکا ہوں، پر یہ سوچ کے خوف بھی آ رہا ہے کہ میں یہ تعلق نبھا پاؤں گا یا نہیں۔ اذلان کی الجھن سے وہ اب بھی ناواقف تھیں۔ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دو اذلان، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم ہر رشتہ بخوبی نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہو اور ہر طرح سے لائق ہو۔ زندگی میں خوشیوں کو تم سے زیادہ شاید ہی کوئی دوسرا ڈیزرو کرتا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، اسے رسانیت سے سمجھایا۔ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہے۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے محبت میرے اختیار میں نہیں۔ میری طاقت، میرا کنٹرول ایک لڑکی کی محبت میں مجھے 20 سال پہلے والی کیفیت میں لے گیا۔ میں اس وقت بھی بے بس تھا، میں آج بھی بے بسی کی انتہا پہ ہوں۔ بس ایک وہی تھیں جن کے سامنے وہ کھلی کتاب تھا، جو بنا کہے بھی سب جانتی تھیں۔ ان سے بڑھ کر اس کا راز تھا، اور کون تھا؟ آج اگر وہ کچھ تھا تو انہی کی بدولت۔ ان سے اپنے دل کا حال کہنا اس کے لیے بھی مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے اس سے بڑھ کے سمجھتی تھیں۔ اسی کو قسمت کہتے ہیں، جو ہو چکا وہ مقدر میں ایسے ہی لکھا تھا۔
جو ہو رہا ہے اسے ہو جانے دو، کیونکہ یہ تمہاری تقدیر میں ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا اذلان، ہماری تقدیر بنانے والا ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ برے کو بھول کر اچھے کی طرف دیکھو۔ میری دعا ہے تم رابیل کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ وہ محبت سے سمجھاتی رہیں، لیکن کیا وہ بھی میرے ساتھ خوش رہ پائے گی؟ اس پل وہ انہیں بہت معصوم لگا تھا، جو یقین اور بے یقینی کے درمیان سفر کر رہا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہو گے، انہوں نے یقین دلایا۔ رابیل کے لیے اذلان طیب شاہ کا رشتہ آنا شگفتہ بیگم کو بوکھلا گیا تھا، البتہ مزینہ بے تحاشا خوش تھی۔ اذلان میں رابیل کی دلچسپی اس کے علم میں تھی، اور شاید سکندر حسین کو بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ رابیل کے مزاج کے اتار چڑھاؤ اور اس کی خاموشی ان سے چھپی ہوئی تو تھی نہیں۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ سب۔ شگفتہ بیگم کو اس رشتے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، تو اس میں آپ کی سمجھ کا قصور ہے، ورنہ بات تو شیشے کی طرح صاف ہے، سکندر حسین نے بے ساختہ ٹوکا۔ شادی بیاہ اپنے برابر کے لوگوں میں ہی ٹھیک رہتے ہیں، ان لوگوں کے اور ہماری کلاس ڈفرینس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی بات بھی مناسب تھی، وہ بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہی تھی، اور انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل بہت عزیز تھا۔ تخلیق کائنات سے یہ زمین اور آسمان یوں ہی نظام کائنات کا حصہ ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین تو تھی پر آسمان غائب ہو گیا۔ سکندر حسین بھی ڈٹ گئے، رابیل اور مزینہ خاموش تھیں۔ کائنات کا حصہ ضرور ہے، لیکن کبھی ملے نہیں اور قیامت تک مل نہیں پائیں گے۔ شگفتہ بیگم کی بات پہ رابیل نے لب کاٹے، اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شگفتہ بیگم اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھیں اور یہ بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں۔ سکندر حسین نے ایک نظر رابیل کے اداس چہرے کو دیکھا، رابیل نے سر جھکا لیا۔ پھر بھی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ بہت اونچا گھرانہ ہے، ہمارا ان کا کیا مقابلہ؟ شگفتہ بیگم نے پسپائی اختیار کی، بہرحال اس کی خوشی تو انہیں بھی عزیز تھی۔ کوئی کشتی نہیں لڑنی، کوئی کشتی نہیں لڑنی ہم نے، بیٹی بھی آنی ہے، سکندر حسین تل ملا کے بولے۔ رابیل کی شادی وہاں ہوگی جہاں وہ چاہتی ہے، اس سلسلے میں آپ یا میں اس پہ بالکل کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے، فیصلہ ہو چکا۔ آخری فیصلہ تو بہرحال ان کا ہی ہونا تھا جو وہ کر چکے تھے، اب اس سے آگے شگفتہ بیگم بھی خاموش ہو گئیں۔ مزینہ نے چہک کر رابیل کو گلے لگا لیا، جو بابا کی طرف دیکھتی دھیما سا مسکرائی تھی۔ وہ دسمبر کی خنک رات تھی، شام سے ہی آسمان پہ گہرے بادل چھائے تھے اور اب موسلا دھار مینا برس رہا تھا۔ کھڑکیوں کے مہین ریشمی پردوں سے تواتر سے برستی بارش کی بوچھاڑ اور بجلی کی چمک جھانکتی دل میں ہلچل مچاتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سیاہ لباس میں ملبوس وہ اپنی اصلی سنجیدگی اور وقار سے چلتا آبنوسی پلنگ تک پہنچا، جہاں سرخ کامدار قیمتی لباس میں سر جھکائے رابیل بیٹھی تھی۔ اذلان کے قدموں کی آہٹ اپنے قریب پا کر رابیل کی گھنی پلکوں میں ارتعاش ہوا۔ کوٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کے بالکل سامنے جا بیٹھا۔ رابیل نے نظریں نہیں اٹھائیں، اس کی گود میں دھرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے کچھ دیر وہ اس کی مہندی لگی ہتھیلی کو دیکھتا رہا، اور پھر ایک ہیروں جڑی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ رابیل محتاط سی اب بھی اسے دیکھنے سے گریزاں تھی، اپنے ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی پہ دائرے بناتے وہ اب بھی خاموش تھا، جیسے گہری سوچ کے حصار میں ہو۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے رابیل کی انگوٹھی کو لبوں سے چھوا۔ وہ کچھ اور چونکی، وہ کچھ اور چوکنی ہوئی۔ اذلان اب اس کے جھکے چہرے کو دیکھ رہا تھا، سجا سنورا دلکش روپ دل میں اترتا روح پہ دستک دے رہا تھا۔ بے اختیار اس نے رابیل کی سنہری بندیا کو چھوا، اسے درست کرتے ماتھے پہ جمایا، انگلی پہ اس کی آوارہ لٹ کو گھماتے وہ بدستور رابیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی قربت کا احساس رابیل کو بے اختیار کر رہا تھا۔ آنکھیں بھینچے اس نے چہرہ اوپر اٹھایا، اذلان نے ہاتھ کھینچ لیا۔ رابیل منتظر تھی، پر وہ خالی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ اچانک وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ چونک کر رابیل نے آنکھیں کھولیں، وہ تنہا تھی، اذلان جا چکا تھا۔ شکیل الدین کی موت کے بعد ایک بار پھر وہ دونوں تسلی سے اپنے کام میں جٹ گئے تھے۔ معاملہ کنٹرول میں تھا اور اب اگلا مرحلہ تھا ہمایوں بخت کو راستے سے ہٹانا اور اس کی دولت جائیداد پہ قبضہ کرنا۔ گھر پہ زوفشاں اور دفتر میں سفیان۔ ہمایوں کے جال میں برا پھنسا تھا، ساتھ ہی ساتھ انتہائی خاموشی سے زوفشاں نے ہمایوں کو دودھ میں وہ زہر ملا کر دینا شروع کر دیا تھا، جس کے اثرات آہستہ آہستہ اس کی صحت پہ دکھائی دینے لگے تھے۔ جسمانی نکاہت اور تناؤ بڑھتا جا رہا تھا، جس کے باعث وہ اکثر اب دفتر جانے کے بجائے گھر پہ آرام کرتا۔ سفیان سیاہ و سفید کا مالک بنا، اس کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر جس بھی کاغذ پہ چاہتا اس کے دستخط حاصل کر لیتا۔ بس اب یہ ہوا کہ ہمایوں کے گھر پہ رہنے کی بدولت بچے پہ عتاب کم ہونے لگا تھا۔
لیکن اب زوفشا کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بچہ اس کے سائے سے خوف کھاتا تھا۔ کچھ باپ کی بیماری اور اس کے بستر پہ لگنے سے وہ اور بھی ہراساں تھا۔ ڈاکٹر بھی اپنا تھا، لہٰذا ٹیسٹ وغیرہ میں تو سب کلیئر نکلتا، پر ہمایوں کی زندگی ہاتھ سے نکلے جا رہی تھی۔ سفیان اب تک تقریباً ہر اس ضروری کاغذ پہ ہمایوں سے دستخط کروا چکا تھا جن کی بدولت پاور آف اٹرنی اس کو منتقل ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو اب اور چاہیے بھی کیا تھا، لہٰذا گھر میں بھی کھل کر زوفشا کا کردار سامنے آنے لگا۔ وہ اب کم ہی ہمایوں پہ توجہ دیتی اور جلی کٹی باتوں سے اپنی بڑاس نکالتی۔ ہمایوں کو افسوس ہوتا، پر وہ اسے اپنی مستقل بیماری سے نہ تھی کرتا۔ پھر بھی اس نے زوفشا کے متعلق کوئی منفی رائے اس وقت تک قائم نہیں کی تھی جب تک خود اس کی تصدیق نہ ہو گئی۔ وہ رات ان دونوں نے الگ الگ کمروں میں تنہا جاگ کے گزاری تھی۔ رابیل کے لیے ازلان کا رویہ شاکنگ تھا۔ محبت کا دعویٰ کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے کا یہ گریز اسے بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تمام رات وہ سوچ سوچ کے پاگل ہوتی رہی، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ وہ کچھ بھی کہے بنا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا۔ حالانکہ وہ جب آیا تو بالکل ٹھیک تھا۔ صبح تک دماغ سوچوں کے انبار سے شل ہو رہا تھا، پر جواب صرف ازلان کے پاس تھا۔ جاگ جاگ کر سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ بے ترتیب سی لیٹی تھی، کپڑے بھی وہی رات والے پہن رکھے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ازلان اندر آیا۔ رابیل یکدم سنبھل کے بیٹھ گئی۔ نیند ٹھیک آئی رات کو؟ وہ خود بھی رات والے شکن آلود لباس میں تھا۔ ٹائی اور کوٹ البتہ غائب تھے۔ آنکھوں کی لالی بے خوابی کی چگلی کھاتی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ لہجہ نارمل تھا، پر یہ تو وہی جانتا تھا اندر کیا وحشت برپا ہے۔ رابیل کو حیرت ہوئی تو کیا اپنے اس عجیب و غریب عمل پہ اسے کوئی صفائی نہیں دینی چاہیے تھی؟ آپ کہاں تھے؟ رابیل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کچھ مصروفیت تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، ممی ناشتے پہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ بڑا نپا تلا اور دو ٹوک انداز تھا۔ رابیل کی مزید کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، کجا شکوہ شکایت کرنا۔ وہ خود اس کی طرف دیکھے بنا واش روم میں گھس گیا۔ تھکے تھکے انداز میں رابیل بستر سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ نئی زندگی کی پہلی صبح اتنی الجھی ہوئی بھی ہو سکتی تھی، اس نے کہاں سوچا تھا۔ لیکن شاید یہ تو ابھی شروعات تھی اس مشکل سفر کی جس کا انتخاب رابیل نے انجانے میں کر لیا تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد رسم کے طور پہ رابیل کو شگفتہ بیگم اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ وہاں سے اس کی واپسی 2 دن بعد ہوئی تھی۔ ازلان نے ہی اسے اس کے گھر سے رات کے کھانے کے بعد پک کیا تھا۔ آلیو گرین خوبصورت کڑھائی والے قیمتی سوٹ پہ ہلکی سی ڈائمنڈ جیولری پہنے وہ بہت خاص لگ رہی تھی۔ تمام راستے ازلان کا موڈ نہایت خوشگوار تھا۔ بات چیت زیادہ رابیل ہی کرتی رہی کیونکہ ازلان بہرحال باتوں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فطرتاً کم گو تھا، جبکہ رابیل کے پاس سنانے کے لیے دنیا جہان کی باتیں تھیں۔ اسے رابیل کو سننا اچھا لگ رہا تھا۔ زندگی میں اس نئے رنگ کا اضافہ حسین لگ رہا تھا۔ راستے میں اس کی فرمائش پہ آئس کریم اور کافی انجوائے کرنے کے بعد وہ دونوں رات کو کافی دیر سے گھر پہنچے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی رابیل اپنی جیولری اتار رہی تھی جب اس نے شیشے میں اپنے پیچھے کھڑے ازلان کو دیکھا اور دھیما سا مسکرائی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے ازلان نے اپنا قیمتی ونڈو پین سیاہ کوٹ اتار کر بیڈ پہ پھینکا تھا اور اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ او مائی گاڈ! خوف سے رابیل کی دبی دبی چیخ نکل گئی اور گھبرا کر پلٹتے وہ اپنی پشت پہ کھڑے ازلان سے لپٹ گئی۔ وہ اس کے سینے پہ سر ٹکائے خوف سے کانپ رہی تھی۔ ازلان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یوں لگا جلتے ہوئے انگارے ہیں جو اسے اندر تک سلگا رہے ہیں۔ وہ شدید اذیت کا شکار تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس سے لپٹی رہتی تو یقیناً وہ تکلیف سے مر جاتا۔ رابیل! بے اختیار ہو کے اس نے اسے خود سے الگ کرتے پیچھے دھکیلا تھا۔ آؤچ! فضا میں رابیل کی سسکی گونجی۔ اگلے ہی پل کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈ لگے تھے ازلان کو خود کو سنبھالنے میں۔ آنکھیں اندھیرے کے بعد روشنی کی عادی ہوئیں تو اس نے رابیل کو دیکھا جو نیچے بیڈ کے پاس گری پڑی تھی اور ہتھیلی سے پیشانی تھام رکھی تھی۔ وہ بے یقینی سے ازلان کو دیکھ رہی تھی جو خود سن کھڑا تھا۔ آئی ایم سو سوری رابیل۔ رابیل کی پیشانی سے رشتے خون پہ نگاہ پڑی تو ہوش میں آیا تھا۔ نیچے جھک کر اس نے تعصب سے معذرت کرتے اس کا ہاتھ نرمی سے پیشانی سے جدا کیا تھا۔ وہاں اچھا خاصا کٹ لگا تھا جو یقیناً اندھیرے میں بیڈ کے میٹل کونے سے ٹکرانے کے باعث لگا تھا اور جہاں سے اچھا خاصا خون نکل رہا تھا۔ I don't mean to hurt you. میں بینڈیج کر دیتا ہوں، شرمندگی سے کہتے اس نے زخم کو ہلکا سا دبایا تاکہ خون رک جائے۔ رابیل نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ازلان اتنی سی بات پہ اتنا برا رد عمل کر سکتا ہے۔
کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گی۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اپنی ہتھیلی سے آنکھوں کے نم گوشے رگڑتی وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں معذرت کر رہا ہوں، تم اس طرح اچانک میرے قریب۔ اس نے آگے بڑھ کر صفائی دینی چاہی۔ رابیل 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اندھیرے سے خوف آتا ہے، ورنہ اتنی بے اختیار نہیں کہ اپنی حد قائم نہ کر سکوں، اور نہ ہی اتنی گئی گزری ہوں کہ بہانے سے آپ کے قریب آنے کے موقع تلاش کروں۔ وہ تلخی سے بولی تھی، حالانکہ یہ ایک انتہائی معمولی بات تھی اس رشتے کے آگے جو ان دونوں کے درمیان تھا۔ پھر بھی اذلان نے جس انداز میں اسے جھٹکا تھا، رابیل کی انا کو یہ احساس توہین نگاہ نہیں اٹھانے دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اذلان اپنی صفائی میں کچھ کہتا، رابیل پیر پٹکتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ اپنے احساس کمتری کا بدلہ اس نے واش روم کے قیمتی دروازے سے لیا تھا، جس کے بند ہونے کی اونچی آواز پہ اذلان نے لب کاٹتے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک خوبصورت شام کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کرنے کے بعد وہ مزید کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ رابیل کی دوسری رات تھی جو اس گھر اور اپنے کمرے میں تنہا گزری تھی۔ اذلان سے اس کی ملاقات صبح ناشتے کی میز پہ ہوئی تھی، جس نے بس ایک نگاہ رابیل کے ماتھے پہ لگی بینڈیج کو دیکھا تھا۔ البتہ اس کی ساس پریشانی سے اس کی چوٹ کے متعلق سوال جواب کرتی رہی تھیں۔ رابیل نے بہانہ بنایا کہ اس کا پاؤں واش روم میں پھسل گیا اور دروازے سے ماتھا ٹکرا گیا۔ یاسر، اذلان کی حکمی آواز پہ سیکیورٹی گارڈ محتاط سا دوڑا چلا آیا تھا۔ کل رات میرے کمرے کی لائٹ کیسے گئی؟ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ گھر میں آٹومیٹک جنریٹر موجود تھا جو بجلی کے جاتے ہی چل پڑتا تھا، تو یقیناً کوئی مکینیکل مسئلہ تھا۔ وائر کا ایشو تھا، اسی لیے جنریٹر خود سے آن نہیں ہو سکا۔ گارڈ نے ڈرتے ڈرتے بتایا، یہ مسئلہ دوبارہ نہ ہو، ٹیکنیشین کو بلاؤ، سیکنڈ بیک اپ ارینج کرو، گھر کی روشنی بند نہیں ہونی چاہیے۔ 2 ٹوک انداز میں کہتے وہ کچھ کھائے پیے بغیر ناشتے کی میز سے اٹھ گیا تھا۔ پیچھے رابیل نے ناراضگی سے سر جھٹکا۔ کل رات کا منظر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگا تھا۔ وہ دفتر آ تو گیا تھا، پر اس کا دھیان کام میں نہیں تھا۔ صبح سے اب تک وہ آفس بوائے سے لے کر ہارون تک کو بات بے بات ڈانٹ چکا تھا، خود کو بارہا اپنے فیصلے پہ کوس چکا تھا جو اس نے رابیل سے شادی کی صورت کیا تھا۔ وہ محبت میں ہارا تھا، پر خود سے آج بھی اس کی جنگ جاری تھی۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا تھا کہ اپنی خود غرضی میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پہ لگا بیٹھا تھا۔ جس اذیت میں برسوں سے مبتلا تھا، اس میں رابیل کو شامل کرنے کا کیا حق تھا اسے؟ پر یہ دل تھا جس نے بے بس کر دیا تھا، ورنہ اذلان شاہ نے تو کبھی مقدر سے بھی مات نہیں کھائی تھی۔ شٹ! اپنا باقی کا غصہ اس نے پیپر ویٹ پہ نکالا جو شیشے کی نازک میز کو کرچی کرچی کرتا پوری طاقت سے فرش سے جا ٹکرایا تھا۔ تم ایک بزدل اور ناکام انسان ہو اذلان شاہ، تمہیں کیا حق تھا رابیل کی زندگی تباہ کرنے کا؟ اپنی مٹھیوں میں بالوں کو جکڑے اس نے خود کو دھتکارا تھا۔ اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں میں، اسے دیکھتا ہوں تو زندگی حسین لگنے لگتی ہے، دل نے صدا دی تھی۔ ایسی محبت کس کام کی جو دوسرے کی ذات میں ادھورا پن اور تشنگی چھوڑ جائے؟ خود تو جل رہے، اسے بھی اپنے ساتھ اس آگ میں جلانا چاہتے ہو؟ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ ظلم سے لو۔ شاہ، ضمیر نے جھنجھوڑا تھا۔ اس نے بے بسی سے سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ میں رابیل کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ آنکھیں موندے اس نے اعتراف کیا تھا۔ ڈنر پہ چلیں؟ وہ گھر پہنچا تو رابیل بالکنی میں تھی، وہ اس کے پیچھے وہیں چلا آیا۔ بالکنی سے لان اور ڈرائی وے صاف نظر آتا تھا، یقیناً وہ اس کی گھر آمد سے باخبر تھی۔ اسے نظر انداز کرتے رابیل اب بھی بس سامنے دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اسے کندھے سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں؟ رابیل نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ وہ صلح جو انداز میں مسکرایا تھا، میرا موڈ نہیں، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ سائڈ سے نکل کر کمرے کی طرف بڑھی۔ رابیل، میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، اور میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں۔ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، لہجہ سنجیدہ لیکن دوستانہ تھا۔ آئی ایم سوری، میں آرڈر نہیں لے سکتی، رابیل نے کندھے اچکاتے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ ریکویسٹ تو ایکسیپٹ کر سکتی ہو۔ پیشانی کے زخم کو 2 انگلیوں سے چھوتے اس نے تعصب سے اس گہرے کٹ کو دیکھا تھا جہاں سے اب بھی ہلکا سا خون رس رہا تھا، پر اب وہ حصہ بینڈیج سے آزاد تھا، بلکہ رابیل نے بالوں کی لٹ سے اسے چھپا لیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی بینڈیج کی وجہ سے سب کا دھیان اس کی چوٹ پہ جائے اور سوال جواب کا سیشن شروع ہو، یا پھر وہ اذلان کو مزید شرمندہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ صبح بھی وہ اس کے بینڈیج دیکھ کے خاصا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔
اور رابیل کو تمام دن اس بات کا شدید افسوس رہا تھا کہ اس نے بھی اس کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر دی۔ یقیناً اس نے یہ سب جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، پر اب جو وہ منا رہا تھا تو رابیل کو اس کا یہ انداز لطف دے رہا تھا۔ کچھ باتوں میں آپ چاہ کے بھی اختیار نہیں رکھتے، اسے میری مجبوری سمجھو یا کمزوری، میں 2 چیزوں میں آج بھی کنٹرول لیس ہوں۔ وہ اب اس کی لٹ کو انگلی پہ لپیٹے گہری سوچ میں تھا، جیسے اپنی کیفیت سمجھانے کے لیے لفظوں کی تلاش میں ہو۔ تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دے سکتا، میں کوشش کر رہا ہوں جلد خود پہ قابو پا لوں، لیکن اب تک ہر کوشش ناکام رہی ہے۔ اس نے رابیل کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ الجھن ان کی زندگی میں غلط فہمیوں کا آغاز کرے، اسے رابیل کو اعتماد میں لینا تھا۔ جس طرح میں آج تک آپ کو سمجھتے میں ناکام رہی ہوں۔ اپنی حیرت پہ قابو پاتے رابیل نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ مسکرایا، یا پھر آپ خود نہیں چاہتے کوئی آپ کو سمجھے؟ مجھے سمجھنے کے لیے میری زندگی جینا پڑے گی رابیل، اور میری دعا ہے تم پہ ان لمحوں کا سایہ بھی نہ پڑے جس کی بدولت آج میں اس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا، اذلان، ہمارا تعلق اتنا کمزور تو نہیں کہ آپ مجھ پہ اعتبار نہ کر سکیں؟ رابیل کا انداز شکوہ لیے تھا۔ میری بات ابھی ادھوری ہے رابی، تم میری دوسری کمزوری کے متعلق جاننا نہیں چاہتی؟ رابیل نے لب کاٹتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تم ہو۔ اذلان نے دائیں ہاتھ سے اس کی دھوڑی کو تھامے رابیل کا چہرہ اونچا کیا۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں میری بات پہ اعتبار ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ آپ نہ بھی کہتے تو اعتبار تھا، ایسے ہی تو آپ کا ساتھ نہیں چنا۔ ایک بات یاد رکھیں اذلان، میں آپ سے بےحد محبت کرتی ہوں اور آپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے لیے آپ کی محبت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ جب بھی ہاتھ بڑھائیں گے مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ رابیل نے اس کا ہاتھ تھامے سنجیدگی سے کہا۔ یہ اقرار ہی اذلان کی روح کو سیراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے لیے ایک بار پھر سوری۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے لگے کٹ پہ بوسہ دیا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل رہے تھے، بظاہر سب ٹھیک تھا سوائے اذلان کے۔ اس کا پل پل بدلتا موڈ رابیل کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ سب کے سامنے تو وہ اس سے نارمل بات چیت کرتا اور اکثر اکیلے میں بھی ٹھیک ہی ہوتا، لیکن وہ رابیل سے آج بھی اتنے ہی فاصلے پہ تھا جتنا شادی کی پہلی رات۔ اذلان کا یہ گریز رابیل کو دن بدن ڈپریس کر رہا تھا۔ اچانک وہ اسے بے تحاشا اہمیت دینے لگتا اور اگلے ہی پل اسے بری طرح اگنور کرتا۔ کبھی ساری رات کمرے میں نہ آتا اور جب آتا تو بھی وہاں موجود نہ ہوتا۔ رابیل اس کی غیر موجودگی میں جتنی اذیت سہتی، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف وہ اس کی موجودگی میں برداشت کرتی۔ جب اس سے پیٹھ موڑے وہ رات گزار دیتا۔ آج بھی ایک ویسی ہی رات تھی۔ نیند رابیل کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ڈپریشن ان دنوں غصے میں بدلنے لگا تھا۔ پھر بھی اس نے اذلان سے وعدہ کیا تھا وہ اس کا ساتھ دے گی۔ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس سے کبھی شکایت نہیں کرے گی، اور وہ اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے وہ بے مقصد سیاہ آسمان کو گھور رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنی اذلان کی زندگی میں حیثیت اور اہمیت کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ماما پلیز مجھے مت ماریں، ماما مجھے درد ہو رہا ہے۔ اذلان کی آواز پہ چونک کر رابیل نے پیچھے دیکھا۔ ماما نہیں، جل رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ دھیمی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ اذلان، رابیل تیز قدموں سے چلتی اس کے پاس چلی آئی۔ میں جل رہا ہوں ماما۔ اس کے چہرے پہ کرب تھا، سرد رات میں وہ پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اذلان اٹھیں، رابیل نے ایک دم گھبرا کے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں، وہ چلایا۔ آنکھیں اب بھی بند تھیں، شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اذلان پلیز اٹھیں، رابیل نے التجا کی۔ تم؟ اذلان نے آنکھیں کھولیں اور بے یقینی سے پاس بیٹھی رابیل کو دیکھا جو متفکر چہرے سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ آپ شاید خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ اب بھی چتلیٹا خالی نظروں سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ ہاں، شاید خواب ہی تھا، وہ بے یقینی سے بولا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ رابیل دھیرے دھیرے اس کے نم بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے سوال پہ متحیر تھی پر کوئی ریاکٹ نہیں کیا۔ تم سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ کچھ پل گزرے اور اذلان کی تیز چلتی سانسیں مدھم ہونے لگیں۔ رابیل کا ہاتھ ہٹا کر اس نے اسے اپنے پہلو میں کھینچ لیا۔ کوہنی کے بل لیٹی رابیل اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی جذبہ کھوج رہی تھی۔ وہاں اس پل فقط وحشت تھی، تھکاوٹ تھی، اضطراب تھا۔ آپ بھی سونے کی کوشش کریں۔ آنکھیں موندتے رابیل دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسے خواب اذلان کو کئی راتیں سونے نہیں دیتے۔ اب بھی اسے جاگ کے صبح کا انتظار کرنا تھا۔
کل رات جو کچھ ہوا اس نے رابیل کو صحیح معنوں میں ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اذلان کے ساتھ یقیناً کوئی مسئلہ تھا۔ رابیل نے صاف صریحاً اس کی التجائیں سنی تھیں، اس کا خوف سے تڑپنا، اس کی بے بسی، اور جاگنے کے بعد وہ وحشت، وہ بے یقینی۔ وہ کوئی عام انسان بھی ہوتی تو اس واقعے کو نظر انداز نہ کر سکتی، لیکن وہ ایک ڈاکٹر تھی۔ بھلے آج تک بیماری کا علاج کیا تھا، پر اذلان کے مرض کا کچھ اندازہ اسے بھی ہو چکا تھا۔ صبح اذلان ہمیشہ کی طرح چاقو چوبند تھا، لیکن اس سے کھچا۔ اسے نظریں ملائے بغیر وہ آفس چلا گیا تو رابیل کے لیے سوالات کا انبار چھوڑ گیا۔ ایک سے راحت لگا تھا، اسی کے آسرے اسے یہ گتھی سلجھانی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اذلان کی اسٹڈی میں چلی آئی۔ یوں ہی الٹ پلٹ کرتے اذلان کی دراز سے ایک فائل نکلی، جسے دیکھ کر رابیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تو اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ یہ فائل ڈاکٹر چغتائی کے کلینک کی تھی، جس میں اذلان کی چند ماہ پرانی اپائنٹمنٹ کے ساتھ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا ایک نسخہ اور ڈاکٹر کا بل موجود تھا۔ ڈاکٹر چغتائی شہر کے مشہور ماہر نفسیات تھے۔ رابیل کے لیے تو ان کا درجہ استاد کا تھا، گو وہ ان کی بالواسطہ شاگرد نہ تھی، پر ان کی شہرت اور کام سے اچھی طرح واقف تھی۔ دوسری کوئی تفصیل اس فائل میں نہیں تھی۔ سراغ ملا بھی تو ادھورا، پر اسے یہ مسئلہ کسی سے تو شیئر کرنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ نگمانہ کے پاس چلی آئی۔ ڈاکٹر چغتائی کے پائی کی نہ صحیح، پر نگمانہ بھی ماہر نفسیات تھی۔ اس کے پاس جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ رابیل کی نہ صرف اچھی دوست تھی، بلکہ اس کے لیے نہایت قابل اعتبار بھی۔ سچ کہوں تو مجھے یہ صاف PTS پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس صدمے کے بعد کا ذہنی دباؤ کا کیس لگ رہا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد نگمانہ اس نتیجے پہ پہنچی تھی۔ آر یو شور؟ رابیل کے لیے یہ انکشاف چونکا دینے والا تھا۔ تم جو علامات بتا رہی ہو، اس کا خواب میں ڈرنا، تمہارے ساتھ عجیب و غریب رویہ، اور پھر ڈاکٹر چغتائی کی اپائنٹمنٹس، یہ سب کچھ ایسی ہی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نگمانہ نے تفصیلاً بتایا۔ تمہارا کہنے کا مطلب اذلان نفسیاتی مریض ہے؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن تمام حقائق اسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تمہیں بھی تو یہی احساس ہوا نا، اسی لیے تو تم میرے پاس آئی ہو؟ رابیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ سمجھ تو وہ بھی گئی تھی، پر دل نہیں مان رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، اتنے لونگ اور کیئرنگ کہ خود پہ رشک آتا ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں مجھے بے یقینی دکھائی دیتی ہے، جیسے انہیں مجھ پہ اعتبار ہی نہیں۔ یہ سب سہنا جتنا مشکل تھا، اسے دہرانا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ۔ تم خود سوچو، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے تم سے اپنی پسند سے شادی کی، خود تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا، پھر کیوں اتنا وقت گزرنے کے باوجود تمہارے ساتھ تعلق نہیں بنا سکا؟ ڈاکٹر کی حیثیت سے اس سے نہ مل رہی ہوتی تو اپنا اتنا انتہائی ذاتی مسئلہ کبھی اس سے نہ کہتی۔ یہی سب کچھ تو میری الجھن بڑھا رہا ہے۔ خود سے ہاتھ بڑھا کر جھٹک دیا جائے تو اپنا آپ بڑا حقیر لگتا ہے۔ رابیل نے لب کاٹے۔ اس بات کو جذباتی ہو کہ نہیں سوچو۔ اذلان کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اور تم تو خود ایک ڈاکٹر ہو۔ اس کے مسئلے کا منطقی حل تلاش کرو۔ نگمانہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھتے تسلی دی۔ تمہیں لگتا ہے ڈاکٹر چغتائی اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اسے اچانک خیال آیا تھا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی بجائے اگر وہ ڈائریکٹ ان تک پہنچ جائے تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ بالکل نہیں، ماہر نفسیات اپنے مریضوں کی کوئی بات کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے، یہ پروفیشنل ایتھکس کا معاملہ ہے۔ نگمانہ نے صاف گوئی سے بتایا۔ تو پھر تم بتاؤ، اس بات کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میری تو عقل بالکل کام نہیں کر رہی، خاص طور پہ کل رات سے اذلان خواب میں اتنی بری طرح چلا رہے تھے، اور اس کے بعد تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ پہلے بھی 2-3 بار ایسا ہو چکا ہے، وہ اچانک مجھے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شدید پریشان تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ اس سے پوچھے بھی تو کیا اور کیسے، جو بات بھی نپی تلی کرتا تھا۔ عام طور پر ایسے مریض بد اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں پیار اور اعتماد سے ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹ پوچھنے پہ تو شاید وہ تمہیں کچھ بھی نہ بتائے، الٹا رد عمل ہی ہوگا۔ نگمانہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر کچھ بتانا ہوتا تو اذلان پہلے ہی اسے بتا چکا ہوتا۔ تم نے کہا وہ بار بار اپنی ماں کا ذکر کر رہا تھا، تم اپنی ساس سے کیوں بات نہیں کرتی؟ ان سے پوچھو نا، ان کے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے؟ نگمانہ نے ایک نئی راہ سجھائی۔ رابیل کے لیے اندھیرے میں جگنو کی طرح اس وقت تو یہی روشنی بہت تھی۔ اتنے دن میں پہلی بار اس نے کسی اور سے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا۔ کچھ نئی باتوں میں ذہن الجھا تو بوجھ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ کیا بات ہے رابیل، تم کچھ اپسیٹ لگ رہی ہو؟
مسز شاہ گھر میں داخل ہوئی تو رابیل گمسم سی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ ورکنگ لیڈی تھیں اور خاصی مصروف خاتون، ایک انٹرنیشنل لیول کی NGO کی سرپرست تھیں اور ملکی و غیر ملکی بے شمار فلاحی کاموں میں سرگرم۔ ایسے میں گھر سے زیادہ ان کا وقت دوسرے شہروں اور ملکوں میں گزرتا تھا۔ جب اذلان کا ایکسیڈنٹ ہوا ان دنوں بھی وہ امریکہ ایک چیریٹی پروگرام میں گئی ہوئی تھیں۔ جیسے انہوں نے کبھی اذلان کی ذاتیات میں مداخلت نہیں کی تھی، کچھ اسی طرح اذلان بھی ان کی ایکٹیو لائف میں نہیں گھستا تھا۔ جی ہاں، اینڈ تھینکس ٹو یو، یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ رابیل پہلے ہی چڑی بیٹھی تھی، ان کا لاپرواہ سا انداز دیکھ کر مزید جل گئی اور خود کو روک نہیں پائی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ وہ اس رویے پہ چونکی، وہی جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ اسے ان سے بات تو کرنی ہی تھی تو ابھی کیوں نہیں؟ کل رات سے اس کے کانوں میں اذلان کی التجائیں، اس کا کراہنا تازیانے بجا رہا تھا۔ وہ گنگ سی رہ گئیں۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ بظاہر تو بڑی نفیس اور اونچے خیالات والی لگتی ہیں، سوشل ورک سے لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کا عزم و جنون، لیکن اپنے گھر سے بے پرواہ۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو مسز شاہ سلگ کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شٹ اپ، تم حد میں رہو، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ ان کا دماغ گھوم گیا تھا رابیل کی اس بدتمیزی پہ۔ اور آپ کی حد کیا تھی بیگم آسیہ طیب شاہ؟ اپنی اکلوتی اولاد کو ٹارچر کرنا، اس پہ جسمانی تشدد کرنا؟ رابیل نے ہذیانی انداز میں سوال کیا اور ان کا چہرہ پل بھر میں زرد پڑا۔ اذلان کو خواب میں چلاتے سنا ہے میں نے، رو رو کے بھیک مانگ رہے تھے وہ۔ مما مجھے مت ماریں، آپ نے اپنی اولاد کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ کوئی ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے اپنے بچے کے ساتھ؟ وہ صوفے پہ گرتی چلی گئی۔ رابیل کہتی رہی، ٹھیک کہا تم نے رابیل، کوئی ماں کیسے کر سکتی ہے اتنا برا سلوک اپنی اولاد کے ساتھ؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں کوئی عورت کسی بھی بچے کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کر سکتی جو سب اذلان کے ساتھ اس کی ستیلی ماں کرتی رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ستیلی ماں؟ رابیل چونکی۔ غلطی میری ہی ہے، تمہیں سب کچھ پہلے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں تو یہی سمجھتی رہی۔ شاید اتنے سالوں کے طویل علاج کے بعد اذلان اس ٹراما سے باہر آ چکا ہے۔ تم سے شادی کے بعد تو مجھے پورا یقین تھا وہ اپنے ماضی سے نکل چکا ہوگا، لیکن میں غلط تھی۔ یہ کیسا انکشاف تھا جس نے رابیل کے پیروں تلے کی زمین نکال دی تھی؟ تو کیا اذلان؟ وہ شرمندہ اور حیران تھی۔ ہاں رابیل، اذلان میری سگی اولاد نہیں ہے۔ سر جھکائے دھیمی آواز میں انہوں نے رابیل کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ یہ خزاں کی ایک دھند بھری شام تھی۔ ہمایوں کی طبیعت میں بہتری آ کر ہی نہیں دیتی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق تو اسے کوئی بیماری نہیں تھی، پر جسم دن بدن ناکارہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کم ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتا تھا، پر آج جی گھبرایا تو ہمت کر کے باہر چلا آیا۔ سفیان کے کمرے میں زوفشاں کی موجودگی کی تصدیق ان دونوں کی آوازوں سے ہوئی تھی۔ غصہ بہت چھوٹی چیز تھی، اس کے اندر آتش فشاں ابل رہا تھا۔ دھوکہ، تضحیک، ملال، جانے کتنے ہی جذبے اسے پاگل کر رہے تھے۔ اپنی پستول تھامے جنونیوں کی طرح وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ دونوں بے حیائی کی تصویر بنے اس کی ناک کے نیچے اسی کے مال پہ عیش کر رہے تھے۔ اپنی غلطی کا احساس تو اسے ہو ہی چکا تھا، پر شاید اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اسے اچانک دیکھ کر وہ دونوں ایک پل کو چونکے، پر اگلے ہی لمحے جٹائی کے سب ریکارڈ توڑ کر زوفشاں نے جس بے شرمی کا مظاہرہ کیا اس نے خود ہمایوں کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس فاحشہ کو جان سے مارتے۔ ہمایوں نے اندھا دھند گولیاں چلائیں جو سیدھی زوفشاں کی پسلیوں میں لگیں۔ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکی اور موقع پر ہلاک ہو گئی، مگر سفیان نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ ہمایوں کے سامنے پول کھلنا اسے بدحواس کر پایا تھا، نہ زوفشاں کی موت نے اس کے آسان خطا کیے تھے۔ ہمایوں کے مقابلے میں تو وہ خوب ہٹا کٹا تھا، ایک ہی جست میں اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہمایوں کو مغلیات بکتا وہ سیدھا اذلان کے کمرے میں پہنچا۔ بچے نے باپ کو جب سفیان کی گرفت میں دیکھا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ سب کچھ تو کھل چکا تھا، ہمایوں کو اب ایک ہی طریقے سے بلیک میل کیا جا سکتا تھا اور وہ اس کا بیٹا تھا۔ سفیان نے کرسی پہ ہمایوں کو باندھا جو پہلے ہی ادموا ہو چکا تھا، جبکہ بچہ اب اس کی گرفت میں تھا۔ میرے بیٹے کو کچھ مت کہنا سفیان، تم جو چاہتے ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پستول اب سفیان کے ہاتھ میں تھا اور 8 سالہ اذلان اس کی گرفت میں چلا رہا تھا۔ ہمایوں بخت نے التجا کی، اس کی سانس بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ تمہارے پاس اب کچھ بچا ہی کہاں ہے ہمایوں بخت، سب کچھ حاصل کر چکا ہوں میں جو مجھے چاہیے تھا۔ سفیان ہنسا۔ تو پھر چھوڑ دو اذلان کو، میری اولاد سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں۔
اس نے ہاتھ جوڑے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سب سے قیمتی متاع کو تڑپتے دیکھنا بہت بڑا کرب تھا۔ دشمنی تو تم سے بھی کوئی نہیں تھی میری، بس تمہاری دولت ہی تمہاری دشمن بن گئی، اور اب تمہارے اس پلے کی بڑی لمبی چوڑی جائیداد اکٹھی کر رکھی ہے اس کے نام پہ تم نے۔ وہ تمسخر سے بولا، کل تک کا وقت دیتا ہوں تمہیں، مجھے اس ساری پراپرٹی کا انتقال اپنے نام پہ چاہیے، ورنہ اس پلے کا، سفیان نے دھمکی دی، ہو جائے گا، تم بس میرے بچے کو کچھ مت کہنا۔ ہمایوں بے ساختہ بولا، گڈ، کل تک ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اس کے بعد تمہیں اپنی لاڈلی بیوی کے قتل کے الزام میں پھانسی بھی تو چڑھنا ہے۔ پستول کی نالی بچے کی گردن میں چبوتے اس نے صفاقی سے کہا، اور پھر ہمایوں بخت کی کرسی کو ٹھوکر مارتے اذلان کو گھسیٹتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ہمایوں بخت تڑپتا رہا۔ خرابی صحت اور حالات دونوں نے ہی اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ انتہائی نگہداشت کے باہر سناٹا چھایا تھا، سوئی گرنے کی آواز پہ بھی دل دہل جاتا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ راہداری میں جائے نماز بچھائے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ دھیان اندر کی طرف جاتا تو دل گرفتگی اور بڑھ جاتی، زبان پہ ورد، دل میں دعا کرتی۔ وہ رنج و الم کی تصویر بنی ہر آنے جانے والی کی توجہ بٹور رہی تھی۔ عمر شاید 35 کے قریب تھی، چہرے پہ بڑھتی عمر سے زیادہ تفکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ لباس و انداز سے وہ اچھی وضعدار خاتون لگتی تھی، بہت حسین نہیں پر سادہ اور معصوم تھی، لیکن اس وقت شدید کرب سے دوچار تھی۔ کوئی بھی اس پل بتا سکتا تھا اس کا اندر موجود مریض سے بہت قریبی تعلق تھا۔ وہ کیا بتاتی، اندر بستر مرگ پہ پڑے شخص سے اس کی سانسیں جڑی تھیں۔ وہ دروازہ تھا جس کے بغیر گھر کا تصور ہی ممکن نہیں۔ ڈاکٹر کو ICU سے نکلتے دیکھ کر وہ آنسو پونجھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز طیب، سب کچھ تو آپ پہلے سے جانتی ہیں، آپ کے شوہر کا کینسر لاسٹ سٹیج پہ ہے، آپریشن کے بعد بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اب تو بس دعا ہی ہے۔ آسیہ کے سوال پہ ڈاکٹر کا نا امیدی میں ڈوبا جواب آیا تھا، ڈاکٹر ایبک، لیکن آپ نے تو کہا تھا آپریشن سے بہتری کا امکان ہے۔ وہ تفکر سے بولی، جی بالکل، میں نے کہا تھا 50-50 چانسز ہیں، لیکن بائی پاس کے بعد اب تک اس کی جڑیں اس تیزی سے پھیلی ہیں کہ اب اگر میں کچھ بھی کرتا تو اپنے ہاتھوں مریض کو آپریشن ٹیبل پہ ہی ختم کر دیتا۔ ڈاکٹر نے پہلے کی کہی بات دہرائی۔ آپریشن سے پہلے قوی امید کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کے شوہر کا آپریشن ناکام ہوا تھا۔ کل رات سے اس کی حالت کچھ ایسی بگڑی کہ ICU وارڈ میں داخل کرنا پڑا۔ آپ نے امریکن ڈاکٹر اسٹیفن کا ذکر کیا تھا۔ آسیہ طیب شاہ نے امید بھری نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، جو اس شہر کا سب سے مہنگا، سب سے قابل سرجن تصور کیا جاتا تھا۔ مسٹر شاہ کی رپورٹس آپ سے پہلے میں انہیں بھیج چکا ہوں، جواب وہاں سے بھی وہی آیا ہے، پھر بھی اگر آپ چانس لینا چاہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ سچ تو یہ ہے پھیپھڑوں کے کینسر کا علاج پاکستان میں بھی اب جدید طریقے سے ہی کیا جا رہا ہے۔ مایوسی شاید مقدر بن چکی تھی۔ آئی ایم سوری مسز شاہ۔ ڈاکٹر کے پاس اب حرف تسلی بھی نہیں تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی، جہاں نالیوں میں جکڑے اس کے محبوب شوہر کا وجود ساکت پڑا تھا۔ وہ بہت دیر وہاں رک نہ سکی کہ جب بھی اسے دیکھتی زاروں کی تار رونے لگتی اور اندر موجود سٹاف اسے باہر بھیج دیتے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، پر نیند کو آنکھوں سے بغاوت کیے تو کئی دن ہو چکے تھے۔ آج بھی وہ ICU کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے جائے نماز پہ سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی اپنی زندگی کا تجزیہ کر رہی تھی۔ طیب شاہ کی 10 سالہ رفاقت میں اس نے ایک ایک پل آسودہ گزارا تھا، زندگی کو بھرپور انجوائے کیا تھا۔ قدرت نے اسے اولاد کا سکھ نہیں دیا تھا، پر طیب شاہ کا ساتھ آسیہ کی اس کمی کو پورا کر گیا تھا۔ وہ اچھے متمول گھرانے کا فرد تھا، پر اولاد نہ ہونے کے باوجود اس نے دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ آسیہ کے لیے طیب شاہ زندگی سے بڑھ کر تھا، پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 ماہ پہلے طیب شاہ کو پھیپھڑوں کا کینسر تشخیص ہوا تھا۔ فوری علاج اور ڈاکٹروں کی تسلی بخش باتوں کے باوجود آپریشن ناکام رہا۔ اللہ کی رضا کے آگے انسان ایسے ہی بے بس ہو جاتا ہے جیسے آسیہ طیب شاہ ہو گئی تھی۔ وہ تو امریکہ تک علاج کے لیے لے جانے پہ راضی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ اگلی صبح اس سے بھی زیادہ دردناک تھی، جب طیب شاہ کے کوما میں جانے کی اطلاع آسیہ کی ہلکی سی امید بھی توڑ چکی تھی۔ یہ 72 گھنٹے بہت قیمتی تھے۔ گلفشا سے سفیان اسے اپنے ساتھ بندی بنا کر لے کر نکلا تھا۔ وہ روتا بلکتا گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ سفیان وقفے وقفے سے اس پہ چیختا چلاتا، کبھی 2 ہاتھ بھی لگا دیتا۔ سفیان کو پتہ تھا اذلان کی بدولت بقیہ جائیداد کے کاغذات ہمایوں بخت بہت جلد دے دے گا۔
زوفشا کے بغیر بھی اس کا پلان شاندار رہا تھا۔ اس کی محبت میں زوفشا اب اتنی قربانی تو دے سکتی تھی۔ اپنی کامیابی پہ نہال ہوتا وہ جوش و خروش سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنی تسلی تھی لاگر ہمایوں بخت اپنی اکلوتی اولاد کی جان کی خاطر کبھی پولیس کو انوالو نہیں کرے گا، اور وہ ٹھیک سوچ رہا تھا۔ اندھیرے میں تیزی سے موڑ کاٹتے اچانک گاڑی بے قابو ہوئی اور کھائی میں جا گری۔ یہ قسمت تھی کہ گاڑی الٹنے پہ ہاتھ پاؤں مارتا اذلان دروازہ کھلنے سے باہر گر پڑا تھا، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پہ گاڑی سفیان سمیت دھماکے سے جل کر تباہ ہو گئی۔ خود اذلان شدید زخمی تھا۔ ریسکیو والے حادثے کی جگہ پہنچے تو زخموں سے چور ادم ہوئے بچے کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اسے مقامی ہسپتال میں فوری شفٹ کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے بچنے کی امید کم تھی، پر جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں قدرت اپنا آپ منواتی ہے۔ اذلان سے آسیہ طیب شاہ کی پہلی ملاقات ICU میں ہوئی تھی۔ وقفے وقفے سے چیختے چلاتے اذلان کی آوازیں آسیہ کا دل دہلا رہی تھیں۔ اسٹاف، یہ بچہ کس کا ہے؟ بہت چیخ رہا ہے۔ آسیہ اپنے شوہر کو دیکھنے اندر آئی تو دھیمی آواز میں اسٹاف نرس سے پوچھ بیٹھی، پتہ نہیں جی، بیچارہ کار ایکسیڈنٹ میں بڑا ہی بری طرح زخمی ہوا ہے، اللہ جانے بچے گا بھی یا نہیں۔ نرس تعصب سے بولی، میں ایک نظر دیکھ سکتی ہوں؟ اپنے غم کا احساس ہو تو دوسروں کا دکھ بھی محسوس ہوتا ہے۔ آسیہ اجازت پا کر اس سے ملنے چلی گئی۔ بچہ واقعی شدید زخمی تھا۔ اس کے جسم پہ جگہ جگہ پٹیاں بندھی تھیں۔ اس کا خون بہت بہہ چکا تھا، مگر اس سب سے بڑھ کر وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ جب بھی ہوش میں آتا چیختا چلاتا اور کسی کو خود کو ہاتھ نہ لگانے دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بچوں کے وارڈ میں رکھنے کے بجائے ICU میں رکھا گیا تھا۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے متعلق فی الوقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ 2 روز بعد کوما کی حالت میں طیب شاہ کی موت بجلی بن کر آسیہ پہ گری تھی۔ اپنے غم سے نڈھال اسے وہ زخموں سے چور بچہ بھول چکا تھا، جو کسی کے بھی ہاتھ لگانے پہ تڑپ کر چیخو پکار کرتا، رو رو کر التجائیں کرتا تھا۔ آسیہ پچھلے چند سالوں سے ایک مقامی NGO سے منسلک تھی، جن کے شہر میں اولڈ ہاؤس اور یتیم خانے تھے۔ شاید یہ اولاد کی کمی کو پورا کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ ان یتیم بچوں کے پاس چلی جاتی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ان کو تحائف دینا دل کو سکون دیتا تھا۔ ان دنوں تنہائی کاٹتی تھی اور تنہا رہنے کا عذاب راتوں کو سونے نہ دیتا تھا۔ وہ یتیم خانے چلی آئی، جہاں ایک کونے میں گمسم اذلان بیٹھا تھا۔ حادثے کے بعد وہ بالکل خاموش تھا، یہاں تک کہ پولیس اور ڈاکٹروں کو بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ تحقیقات اور شواہد کی بدولت پولیس نے اذلان کا تعلق گلفشاں سے جوڑا۔ یہ بھی ایک دردناک خبر تھی کہ ہمایوں بخت جاں بر نہ ہو سکا۔ گھر میں اس کی لاش زوفشا کے ساتھ پائی گئی۔ آسیہ نے اس سے بات چیت کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی توجہ حاصل نہ کر سکی۔ اذلان سے اسے ہمدردی ہوئی تھی۔ اس نے اذلان کو گود لے لیا۔ آسیہ کا خیال تھا پیار اور توجہ سے اذلان کے رویے میں بہتری آئے گی، پر یہ اس کی سوچ تھی۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا، جو سالوں کے علاج اور اس کی پیار توجہ کے بعد بس اتنا ہی نارمل ہوا کہ بات چیت کرنے لگا، پڑھائی کرنے لگا۔ وہ اب بھی کسی سے گھلتا ملتا نہ تھا، نہ ہی کسی کو خود کو چھونے دیتا تھا۔ وہ ان کی زندگی کا اہم حصہ بن چکا تھا، اور آسیہ کی توجہ اور محبت نے بہرحال اسے کافی حد تک بدلا۔ اذلان ایک بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ اسی جائیداد کی بدولت اس کے دور کے چند رشتہ داروں نے اس کی کسٹڈی فائل کی، مگر آسیہ کی بے لوث محبت کے باعث عدالت کو اذلان کی کسٹڈی آسیہ کو سونپنی پڑی، کیونکہ ایسا خود اذلان چاہتا تھا۔ عدالت اس کا ماہانہ خرچہ اس کی بلوغت تک ہر ماہ آسیہ کو دیتی رہی، جبکہ اس کی جائیداد چند سال بعد اس کے بالغ ہونے پر اسے سونپ دی گئی۔ پر اسے اس جائیداد میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ایک بڑا حصہ آسیہ کی NGO اور چیریٹی کو کر دیا۔ ماضی آج بھی اس کا تعاقب کر رہا تھا، اس کے خواب آج بھی اسے اذیت دیتے تھے۔ رابیل کو اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ اذلان کا سچ رابیل تک بڑے تکلیف دہ انداز میں پہنچا تھا۔ آسیہ طیب شاہ کی آنکھیں نم تھیں۔ رابیل نے ان سے معذرت کرنے کے بعد انہیں تسلی دی، یہ یقین دلایا کہ وہ اذلان کو ان تکلیف دہ لمحوں سے نکال لے گی جو آج تک اس کے درد کا باعث ہیں، لیکن وہ خود بہت الجھ گئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہوا ایمرجنسی میں پہلی بار اذلان نے اتنی شدت سے رد عمل کیوں کیا تھا۔ یقیناً وہ اس وقت ایک بار پھر وہی تکلیف محسوس کر رہا ہوگا جو سالوں پہلے اس پرانے ایکسیڈنٹ کے وقت محسوس کی تھی۔ برسوں کے علاج نے اگر اذلان کو تکلیف اور خوف سے نہیں نکالا تھا، تو پھر رابیل تنہا اپنی محبت کے آسرے کیا کر سکتی تھی؟ لیکن نہیں، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، جو بے یقینی کو یقین میں بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔
سچ جان کر وہ اور بھی الجھ گئی تھی۔ دل اتنا گھبرایا کہ گھر چلی آئی۔ یہ فطرت ہے، انسان پریشانی کے لمحوں میں ماں باپ کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ ان کی آواز باعث سکون ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اطمینان ملتا ہے۔ جو حالات چل رہے تھے تو رابیل بڑے صبر سے بیٹھی تھی کہ اذلان سے شادی کا فیصلہ سراسر اس کا ذاتی تھا۔ نہ بھی ہوتا تو اپنے گھر والوں کو کچھ بتا کے انہیں پریشان کرنا اسے منظور نہ تھا۔ کچھ دیر ماما بابا کے پاس بیٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا آج رات یہیں رہنے کا ارادہ تھا۔ اپنی طرف سے تو اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اپنے والدین کو اپنی پریشانی کی بھنک نہ پڑنے دے، لیکن سکندر حسین سے کچھ بھی چھپانا رابیل کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر ہنسی مذاق چلتا رہا اور وہ بڑے ضبط سے ان کے ساتھ ہنستی رہی۔ تم خوش ہو؟ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد انہوں نے اچانک رابیل سے سوال کیا۔ خوش ہوں؟ اس نے نظریں چرائیں۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے تقدیر سے کچھ زیادہ کی خواہش کر لی ہے، جتنا مل گیا ہے اسے سنبھالنے کے لیے دامن چھوٹا پڑ رہا ہے۔ سکندر حسین مستقل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنی بات کے اختتام پر رابیل نے سر اٹھایا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو روک نہیں پائی تھی۔ میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتا تھا۔ سکندر حسین نے دوسرا سوال نہیں کیا تھا۔ میں بزدل نہیں ہوں، بس پریشان ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ہارنے سے خوف آ رہا ہے۔ آنسوؤں کو پلکوں پہ سمیٹتے اس نے لب بھینچے۔ یعنی تم رشتوں کو مقابلہ سمجھتی ہو؟ اتنا تو اسے یقین تھا سکندر حسین اس سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ اولاد کو اپنی جنگ خود لڑنے کی سیکھ دی تھی۔ مجھے ایک بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، ہم جسے چاہتے ہیں، جس کی پرواہ کرتے ہیں، اسے یقین کیسے دلایا جائے؟ وہ انہیں کچھ بتا نہیں سکتی تھی پر اپنی الجھن تو شیئر کر سکتی تھی۔ ظاہر ہے الفاظ اور رویے دونوں طرح سے، سکندر حسین نے فی الفور جواب دیا۔ تو کیا صبح شام اس بات کا ورد کرنے سے سامنے والا ہماری بات کا یقین کر لے گا، بیزار نہیں ہو جائے گا؟ رابیل کے ذہن میں نغمانہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے اذلان کا اعتماد حاصل کرنا تھا۔ اس کے مطابق محبت اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ اذلان اس سے محبت کرتا تھا تو اس کی محبت کا یقین کیوں نہیں کرتا تھا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ لفظ بہت اہم ہوتے ہیں۔ لفظ، رویہ، فقط رویہ کافی نہیں ہوتا۔ دل کی بات زبان پہ لانا پڑتی ہے، اعتراف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھی، ان کا منہ دیکھتی رہی۔ نہیں سمجھی؟ سکندر حسین کے سوال پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو، جب تم چھوٹی تھی نا تو چاکلیٹ بہت شوق سے کھاتی تھیں، اور تمہاری ماما کو یہ بالکل پسند نہیں تھی۔ پھر جب میں نے ان سے چھپ کر تمہیں روزانہ ایک چاکلیٹ لا کر دیتا تو تم آئی لو یو بابا کہہ کے میرے گلے لگ جاتی تھیں۔ جانتی ہو، تم سے یہ اظہار سننے کے لیے ہی میں روزانہ وہ چاکلیٹ تمہیں لا کے دیتا تھا۔ وہ بتاتے گئے۔ رابیل کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ اولاد اور والدین کو محبتوں کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے درمیان یہ عنصر فطرت کا پیدا کرتا ہے۔ پھر بھی یہ اعتراف دل کو خوشی دیتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے رابیل کو عام سی بات سے بڑا سبق دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی اسے اپنے رشتے کو جیتنے کے لیے محبت کا راستہ اختیار کرنا تھا۔ خاموش رہ کر تماشا نہیں دیکھنا تھا، آگے بڑھ کر اذلان کی زندگی میں اپنا آپ منوانا تھا۔ رابیل اگلے دن بھی گھر نہ لوٹی۔ یہ اذلان کی برداشت کی حد تھی۔ اتنے دن اپنے جنون سے لڑتے وہ رابیل کی اندرونی کیفیت سے بے خبر نہیں تھا۔ جانتا تھا وہ بے چین ہے، پریشان ہے، لیکن اسے تسلی یا دلاسا تو دور، وہ تو اسے نظریں ملانے کی جرت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اسے خود پہ اختیار نہ تھا۔ خوف تھا کہ جان نہیں چھوڑتا تھا۔ بے یقینی کے منڈلاتے سائے اس کے خواب ان دنوں پہلے سے شدید ہوتے جا رہے تھے۔ وہ خود سے لڑتا تھک چکا تھا، پسپائی اختیار کرتا پر ہمت جواب دے جاتی۔ ایسے میں رابیل کا گھر سے بنا بتائے چلے جانا اسے پاگل کر گیا تھا۔ کئی بار چاہا کہ اسے کال کرے پر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ کس حق سے واپس بلائے۔ اسے دیا ہی کیا تھا آخر اس نے؟ ڈپریشن اتنا شدید تھا کہ وہ ان دنوں آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے، لیکن اچانک اسے سامنے دیکھ کر وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا تھا۔ رابی پلیز مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا۔ 2 راتیں اس نے کمرے کی تنہائی میں وحشت سے جاگ کے کاٹیں۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی مار ڈالتا تھا۔ میں آپ کو کیوں چھوڑوں گی اذلان؟ اور کس لیے چھوڑوں گی؟ آپ جانتے ہیں میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ رابیل اس نیت سے کہاں گئی تھی؟ وہ تو بس اپنی الجھنوں میں کچھ وقت اکیلے رہ کر سوچنا چاہتی تھی۔ یہ 2 دن اس نے اذلان کی کیفیت کو سمجھنے اور اس پہ ریسرچ کرنے میں گزارے۔ اس دوران اذلان نے ایک بار بھی اسے کال نہ کی تو اسے شدید تکلیف ہوئی۔ کیا وہ اسے اتنی سی بھی اہمیت نہیں دیتا تھا؟
لیکن اب اذلان کی بےتابی نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بڑا خوف آ رہا ہے۔ بے اختیار اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ فاصلے بھی اسی نے بنائے تھے، ان فاصلوں کو کم بھی وہی کر رہا تھا۔ اپنے نام کا مطلب جانتے ہیں؟ اذلان کا مطلب ہوتا ہے شیر، اور شیر بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا بلکہ سب اس کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ اس کے سینے سے سر اٹھائے رابیل نے اذلان کی طرف دیکھا جہاں درد کے سائے لہرا رہے تھے۔ میرا خوف تم ہو رابیل۔ شادی کے بعد تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دے سکا جس کی تم حقدار تھیں۔ ہمیشہ تمہیں خود سے پرے دھکیلتا رہا، پر یقین جانو میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ ڈرتا ہوں تم مجھ سے بیزار نہ ہو جاؤ۔ اذلان کے بازوؤں کی گرفت کچھ اور سخت ہوئی، پر یہ باعث تکلیف نہ تھی بلکہ اس شکنجے میں راحت تھی۔ بیزار انسان نہیں رویے کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے، میں آپ کے رویے میں الجھ کر پچھلے دنوں بہت پریشان رہی ہوں۔ ایک مضبوط رشتہ ہونے کے باوجود ہم دریا کے دو کناروں کی طرح چلتے جا رہے ہیں۔ ساتھ تو ہیں مگر پاس نہیں، لیکن یہ سوچ دل سے نکال دیں کہ ہم کبھی جدا ہوں گے۔ وہ اس سے بات کر رہا تھا، یہی بہت تھا۔ اس طرح رابیل کو بھی اپنی بات کہنے کا حوصلہ ہوا تھا، ورنہ اتنے دنوں سے تو فقط خاموشی تھی جس نے زندگی کو بوجھل کر رکھا تھا۔ تم میری پریشانیوں کو نہیں سمجھتی رابی، مجھے کچھ وقت دینا کہ تمہارا ہر شکوہ مٹا سکوں۔ اسے دھیرے سے جدا کرتا وہ بیڈ پہ جا بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ پہلے واقعی نہیں سمجھتی تھی، پر اب سب کچھ جان چکی ہوں۔ آپ سے بس یہی گلہ ہے، مجھے یہ سب آپ نے نہیں بتایا۔ رابیل اس کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی، اس کا بازو تھامتے دھیمے لفظوں میں کہا تو اذلان نے بے یقینی سے اس کی سمت دیکھا۔ میں ڈرتا تھا رابیل، سچ جان کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ اس نے بے بسی سے اعتراف کیا۔ یہ خوف اپنے دل سے نکال دیں کہ میں آپ کے ماضی کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کے جاؤں گی۔ آپ سے محبت کرتی ہوں اذلان، اور محبت نہ کمزور ہوتی ہے نہ بے اعتبار، رابیل نے پختہ لہجے میں کہا۔ برسوں سے وہ بھیانک منظر میرے خوابوں کا حصہ ہے۔ پاپا کی بے بسی، میری اذیت، کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ بھولنا ہوگا اذلان، میری خاطر، میری محبت کی خاطر، ہماری خاطر۔ رابیل اب پرانے درد کا قصہ دہرا کر اسے مزید تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کوشش کروں گا رابی، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی ان لمحوں کو نہیں سوچوں گا جو ہماری زندگی میں تلخی کا باعث بنے۔ اس کا ہاتھ تھامے اذلان نے یقین دلایا۔ ایک وعدہ اور کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ نہ تو مجھ سے بدگمان ہوں گے اور نہ مجھ سے محبت کرنا کم کریں گے۔ وہ مسکرایا۔ مر تو سکتا ہوں لیکن تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا رابیل۔ تم میری زندگی میں روشنی کی کرن بن کے آئی ہو، دور جاتی ہو تو وجود اندھیروں میں ڈوبنے لگتا ہے۔ اس کے دودھیا گالوں کو چھوتے اذلان نے اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اندھیرا چھٹ گیا ہے، نگاہ اٹھا کے دیکھیں کتنی روشن صبح ہے، اجلی اور پاکیزہ۔ ہماری زندگی کی نئی شروعات بھی کچھ ایسی ہی ہونی چاہیے۔ کھڑکی سے چھن کے آتی سورج کی کرنیں رابیل کے چہرے پہ 7 رنگ بکھیر رہی تھیں۔ مسکرا کر اذلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ سیاہ کار ڈرائی وے پہ آ کے رکی تھی۔ ڈرائیور نے چستی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ اپنا ہینڈ بیگ تھامے وہ سستی سے گاڑی سے اتری تھی۔ سیاہ سینڈل میں مقید اپنے دودھیا پاؤں سے چھوٹے چھوٹے محتاط قدم اٹھاتی وہ گھر میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ لان سے آتی چند مانوس آوازوں پہ چونک کر اس نے بے اختیار قدم لان کی طرف بڑھا دیے۔ بہار کے اولین دنوں میں اب سپہر میں بہت زیادہ خنکی نہ تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا اور وہ اپنی مارننگ شفٹ مکمل کر کے تھکی ہاری گھر لوٹی تھی۔ پتھریلی پگڈنڈی سے ہو کر وہ لان کے اس حصے کی طرف چلی گئی جہاں سے ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہاں پہنچ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکائے اس نے خفگی سے پوچھا۔ ماما، ہم ٹری لگا رہے ہیں۔ 3 سالہ آریان کے دونوں ہاتھ گیلی مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ کپڑے بھی اس نے اسی حساب سے میلے کچیلے کر رکھے تھے۔ بے اختیار اس نے ہاتھ سر پہ مارا۔ آپ اسے روکنے کی بجائے خود بھی بچے بنے ہوئے ہیں، اس نے شکوہ کیا تھا۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر آریان کی مدد کرنے لگا، جو ایک ننھا سا پودا لان میں لگا کر اب اسے شاور کین سے پانی دے رہا تھا۔ تم بھول رہی ہو، یہ تمہاری طرح میری کم ہی سنتا ہے۔ اس نے پہلے اپنے بیٹے کے ہاتھ دھلائے، پھر خود ہاتھ اچھی طرح دھوتا بیلچا اور شاور کین وہیں چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بگاڑا کس نے ہے؟ رابیل نے منہ بناتے نیچے جھک کر آریان کی کمر پہ ہلکی سی دھپ لگائی
اور پھر آگے بڑھ کر اس کے نرم سفید گال پہ بوسہ دیا جو دھوپ کی تیزی سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ ننھے ننھے قدموں سے دوڑتا گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ رابیل جانتی تھی وہ اب اگلا آدھا گھنٹہ باتھ ٹب میں گزارنے والا ہے۔ آئے دن اسے کوئی نہ کوئی نیا شوق سوار رہتا تھا۔ ان دنوں اس کا کریز باغبانی تھا، جو اس عمر کے بچوں کے مطابق ہرگز نہیں تھا، لیکن لان میں مالی کو کام کرتے دیکھ کر اسے بھی اپنے ہاتھ سے پودے لگانے کا شوق ہوا تھا۔ روز مالی کوئی نیا پودا لے آتا جو آریان کے ہاتھوں لگوایا جاتا۔ اذلان بھی اکثر سب کام چھوڑ کر بیٹے کے شغل میں شامل ہو جاتا۔ ظاہری سی بات ہے، میں نے جیسے تمہیں بگاڑا تھا۔ اذلان نے پیچھے سے آ کر اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا۔ آپ کی کون سی بات نہیں مانتی میں؟ وہ دونوں اب پتھریلی پگڈنڈی پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کب سے کہہ رہا ہوں چھوڑ دو یہ جاب، خواہ اپنے آپ کو تھکاتی رہتی ہو۔ وہ خوشگوار موڈ میں بولا۔ اذلان، میں ایک ڈاکٹر ہوں، یہ میرا کام ہی نہیں، میرا پیشن ہے، گھر بیٹھ کے کیا کروں گی؟ رابیل چلتے چلتے رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں ہوں نا مریض عشق، میرا علاج کرنا؟ اس نے شرارت سے رابیل کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میرے خیال میں میرے علاج سے آپ کا کیس بگڑ گیا ہے، آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی پولو شرٹ کا کالر ٹھیک کرتے رابیل نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ عشق اور علاج میں توحید کا قائل ہوں میں، بار بار ڈاکٹر بدلنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ بے ساختہ کہتا اس بار رابیل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا بات ہے جناب، آج بڑے رومانٹک موڈ میں ہیں، خیر تو ہے؟ اذلان نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ موڑا۔ وہ اب اس کی پشت پہ کھڑا تھا۔ جینز کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک ساٹن باکس نکالا۔ اندر ایک ڈائمنڈ پینڈنٹ وائٹ گولڈ چین کے ساتھ تھا۔ کل آپ کی قید میں پورے 5 سال ہو جائیں گے، رابیل کے گلے میں پہناتے اس نے بہت محبت سے کہا۔ وہ تو کل ہوں گے نا، یہ تحفہ اتنی جلدی کس خوشی میں دیا جا رہا ہے؟ پینڈنٹ کو انگلی سے چھو کر اس نے چہرہ موڑ کر اذلان کی طرف دیکھا۔ رات کی فلائٹ ہے میری، 1 ویک کے لیے US جا رہا ہوں، اینیورسری ڈنر واپسی تک ادھار رہا۔ وہ اب سمجھی تھی اذلان آج جلدی گھر کیسے چلا آیا، ورنہ تو اس کی واپسی ہمیشہ شام کو ہوتی تھی۔ ایک تو آپ کے پلانز بھی آن دا اسپاٹ ہوتے ہیں، کال کر کے بتا نہیں سکتے تھے مجھے؟ وہ ایک دم اداس ہو گئی تھی۔ فون پہ بتا دیتا تو تمہارے چہرے پہ اداسی کا یہ رنگ کیسے دیکھ پاتا؟ اس نے رابیل کے گال کو نرمی سے چھوا۔ یعنی میری اداسی خوشی دیتی ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ اس اداسی کی وجہ سکون دیتی ہے۔ اچھا لگتا ہے جب تم مجھ سے دوری کا سوچ کر پریشان ہوتی ہو۔ اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ حائل کیے وہ اب اس کے ساتھ چلتا لان کی دوسری جانب نکل گیا تھا۔ بیکاز آئی لو یو اینڈ آئی ریئلی مس یو۔ سبز گھاس کے تختوں کے گرد سر اٹھائے موسمی پھول کتار در کتار کھلے بہار کا پیغام دے رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بہار ان دونوں کی زندگی میں بھی دبے قدموں داخل ہوئی تھی۔ بے یقینی اور اذیت کے اس سفر کا خاتمہ ہوا تھا جو سالوں سے اذلان کی روح کو جکڑے ہوئے تھا۔ شروع کا کچھ عرصہ رابیل کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا، لیکن یہ اذلان کی محبت تھی جو وہ مایوس ہوئی تھی، نہ اس نے ہمت ہاری تھی۔ وہ عورت کے ظلم کا شکار، خوف اور جسمانی تکلیف سے لڑتا بے یقینی کی جس منزل پہ کھڑا تھا، وہاں سے اسے رابیل ہی واپس لا سکتی تھی، کیونکہ ایک وہی تھی جس پہ اذلان خود سے زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ اس کی محبت اور یقین کا رابیل نے بھرم رکھا تھا، اپنی وفاداری اور محبت سے اذلان کی زندگی میں جگہ بنائی تھی۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اس یقین دہانی کی ضرورت آج بھی رابیل کو وقتاً فوقتاً پڑتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اقرار اذلان کے دل کی گرہیں کھولنے میں کتنا مددگار ہے۔ اس کے بغیر کبھی کبھی وہ بدگمانی کے دریا میں غوطے کھانے لگتا تھا۔ رابیل اسے بڑی مشقت سے وہاں سے نکال کے لائی تھی، جبکہ باقی کا کام آریان کی پیدائش نے آسان کر دیا تھا۔ رابیل اور آریان اپنی کل کائنات کے ساتھ آج اذلان اپنے بخت کا سکندر تھا۔ وہ اس دنیا کا سب سے پرسکون اور خوش انسان تھا، جس کی زندگی کا مدار اس کی جان سے پیاری بیوی اور لاڈلا بچہ تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول جنو مائل۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.
اللہ حافظ.